بسم الله الرحمن الرحيم. محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا وإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت القرآن ومثله معه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. برادران اسلام، الحمدللہ حجیت حدیث پر بات ہو رہی تھی، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو حدیث کو نہیں مانتے، اور ایسے ایسے اعتراضات کرتے ہیں جن کا کوئی وجود بھی نہیں اور کوئی حقیقت بھی نہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 چیزوں کا عطا فرمائیں: یعلمہم الکتاب، قرآن کی تعلیم، والحکمت، سنت، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرنا۔ آج کل ہمارے مدارس میں ماشاءاللہ تعلیم ہوتی ہے، لیکن تزکیے کی طرف توجہ نہیں ہے۔ تعلیم اچھی ہوتی ہے، لیکن بچے کا تزکیہ ہو کہ اس کی اصلاح ہو جائے، اس پر زیادہ توجہ نہیں ہوتی۔ بہت کم مدارس ہیں جو الحمدللہ تزکیے پر بھی زور دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جیسے مجھے قرآن عطا فرمایا ہے، اس کے ساتھ اور بھی عطا فرمایا ہے۔ تو قرآن جو ہے یہ تو وحی جلی ہے، اور جو عطا فرمایا ہے وہ وحی خفی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ سے واپس آئے اور آپ نے ارادہ فرمایا تبوک جانے کا، خیبر جانے کا، تو بہت سارے لوگ
جو اس نے حدیبیہ میں نہیں گئے تھے وہ بھی آ گئے کہ جی ہمیں بھی ساتھ لے جائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ قل لن تتبعونا کذالک قال اللہ من قبل۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی ان کو مت لے جاؤ، ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ تبوک کے غزوے میں وہ جائیں گے جو حدیبیہ میں تھے، اب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اللہ کا فیصلہ بدل جائے، حالانکہ ہم اسے پہلے بتا چکے ہیں۔ تو اگر ہم سارے قرآن پاک کو تلاش کریں تو کسی جگہ ہمیں نہیں ملتا کہ کہاں اللہ نے منع کیا تھا، لیکن حضور نے چونکہ منع فرمایا تو لہذا وہ بھی وحی خفی ہے۔ اسی طرح غزوہ بنو نذیر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ چڑھائی کی تو انہوں نے فوراً قلعوں میں گھس گئے اور اپنے قلعے بند کر دیے، اور وہ قلعے اتنے مضبوط تھے کہ ان کے پاس ایسی کوئی چیزیں نہیں تھی کہ ان کو توڑ سکیں۔ حضور نے حکم دیا کہ ان کے درخت کاٹو، باغ کاٹو، جب ان کو تکلیف ہوگی تو خود بخود نکلیں گے۔ صحابہ نے درخت بھی کاٹے۔ اب وہ یہودی کہنے لگے کہ دیکھو ہمیں تو فساد سے روکتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم مفسد ہو، تو خود تو فساد کر رہے ہیں کہ ہمارے باغ اجاڑ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، جو کچھ تم نے کاٹا ہے اور جو چھوڑا ہے وہ سب اللہ کے حکم سے ہے۔ وہ اللہ کا حکم کہاں ہے قرآن میں؟ تو اس لیے معلوم ہوا کہ وہ وحی خفی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی اور یہود کو نکالا گیا، ملک بدر کیا گیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کے حکم سے، لیکن اللہ کا حکم کہاں ہے ما سوا حضور کے؟ اس لیے معنی یہ ہوا کہ یہ بھی وحی غیر مطلوع ہے۔ وحی مطلوع تو وہ ہے نا جو قرآن ہے، جس کو وحی جلی بھی کہتے ہیں۔ اب بعض معترضین اعتراض کرتے ہیں کہ جی اتنی حدیثیں کیسے ہو گئی کہ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ 2,00,000 حدیث صحیح اور 1,00,000 حدیث ضعیف مجھے یاد ہے۔ اسی طرح امام حاکم کہتے ہیں مجھے 7,00,000 حدیث یاد ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی اتنی حدیثیں، اس کا مطلب ہے کہ حضور سوتے بھی نہیں تھے، بولتے نیند بھی نہیں کرتے تھے، بس بولتے رہتے تھے۔ یہ ان کی جہالت ہے۔ اتنی حدیثیں اس لیے ہو گئی ہیں کہ علماء نے اس کی حفاظت کی ہے اور یاد رکھا ہے۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور میں آپ کی حدیثوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، یاد بھی کرتا ہوں، لیکن انسان ہوں، کوئی لفظ بھول بھی جاتا ہے۔ آپ مجھے دعا کریں کہ میں آپ کے سے جو سنوں وہ کبھی نہ بھولوں۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر بچھاؤ۔ کہتے ہیں میں نے چادر بچھائی، حضور پاک نے کچھ پڑھا، پڑھنے کے بعد اس میں ایسے ہاتھوں سے اشارہ کیا
کہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے، اور کہا اب اس چادر کو لپیٹ کے اپنے سینے سے لگا لو۔ میں نے وہ چادر لپیٹ کے سینے سے لگا لی، واللہ ما نسیت شیئا بعد، خدا کی قسم اس کے بعد میں کبھی نہیں بھولا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کیا پڑھا تھا اب اس کا کوئی پتہ نہیں۔ پڑھ کے چادر میں جو اشارے کیے تھے وہ کس بات کے تھے؟ تو یہ حضور کا ذاتی علم ہے۔ تو اس لیے محض اعتراض کرنا جو ہے یہ انتہائی ان لوگوں کو جو ایسے حافظے ملے تھے کہ وہ تو کچھ بھولے ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو آپ نے اس زمانے کے بادشاہوں کو خط لکھے، اسی طرح آپ نے کیسر کو، کسریٰ کو، نجاشی سب کو خطوط بھیجے، اپنی مہر لگائی، دستخط کیے اور قاصدوں کے ذریعے بھیج دیے۔ اب علماء نے تحقیق کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ 5 خطوط تھے، ان کی کاپیاں جو ہیں ابھی بڑے بڑے جو میوزیم ہیں ان میں موجود ہیں۔ تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے فوٹو لیے، پھر حدیث کی کتاب کھول کے وہ خط ملائے تو ایک لفظ کا بھی فرق نہیں تھا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تعلیم ہی دی وہ صحابہ کے لیے پتھر پہ لکیر بن گئی، وہ کبھی نہیں بھولے، نہ بڑھایا نہ کم کیا۔ اسی لیے میرے آقا نے ایک دن اس صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آپ نے سب کو بلایا، معاشرہ قریش۔ جب وہ سارے آ گئے تو آپ نے فرمایا کہ اتنا عرصے سے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مجھے سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا ہے؟ انہوں نے کہا ما جربناک الا صادقا، حضور ہم نے ہمیشہ ہی آپ کو سچا پایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر جو میں کہتا ہوں اس پہ عمل کریں۔ تو آپ نے کیا ان کو کہا تھا؟ یہ حدیثوں میں ہے لیکن قرآن میں تو نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اسلام آنے کے بعد اللہ کے پیغمبر کو حکم دیا وہ نماز قبلے کی طرف پڑھتے تھے، بیت المقدس کی طرف۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الرکنین، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہوتے تھے تاکہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کروں اور یہ کعبہ بھی درمیان میں آ جائے، کیونکہ حضور کو محبت تھی بنا ابراہیم سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتارا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ آپ کے آسمانوں کی طرف دیکھنے سے اور سر جھکانے سے اللہ کے آگے تو کچھ نہیں چھپتا۔ حضور کہتے نہیں تھے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے کہ یہ کعبہ بدلنا چاہتا ہے۔ تو ہم نے آپ کی وہ درخواست سن لی ہے اور آپ کا وہی محبوب کعبہ جو تھا اس کی طرف آپ کو لوٹنے کا ہم حکم دے رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ قبلۃ ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ تو پہلے جو مسجد الاقصیٰ کی طرف نمازیں پڑھی گئیں 17 مہینے تقریباً، مدینے میں بھی حضور کو بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھنے کا حکم تھا، لیکن اس کے بعد پھر حکم ہوا تحویل قبلہ کا۔ تو یہ سارے احکام جو ہیں قرآن کی کون سی آیت میں ہیں؟ صاف ظاہر ہے کہ یہ فرمان نبوی سے سمجھے جائیں گے، حدیث سے سمجھے جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
وہ جو اوتی تو مثلہ معہ والا فرمان ہے اس کے مطابق سمجھے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جتنے دن بھی آپ مدینہ منورہ میں رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا تھا کہ مدینہ منورہ میں ما بین عیر و ثور الحرم، کہ عیر پہاڑ اور ثور تک یہ ساری حد جو ہے حرم کی ہے۔ تو بعد ہمارے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یعنی تعظیماً، ورنہ اللہ کا حکم تو ہے نہیں ان کو حرم بنانے کا۔ اللہ کا حکم جو ہے وہ مکے کو حرم بنانے کا، حرماً آمنا یجبا الیہ۔ تو اس کو میرے نبی نے کہہ دیا، وہ کہتے ہیں کہ تعظیماً تو حرم سمجھو، لیکن احکام وہ نہیں چلیں گے جو مکے کے حرم میں تھے۔ اور اسی طرح جیسے یہاں پر ایک نماز کا 1 لاکھ ہے، وہاں 50,000 ہے، لیکن پھر بھی فرق ہے۔ یہاں تو پورے حرم میں بھی پڑھو تو 1 لاکھ ملے گا، وہاں صرف مسجد نبوی کے اندر پڑھو گے 50,000 ملے گا، اس کے صحن میں بھی پڑھو تو نہیں ملے گا۔ اب اس کو انہوں نے توسیع کر کے ملا دیا ہے تاکہ حرم کا ایک ہی ٹکڑا سمجھا جائے، کہ آدمی کی نمازیں جو ہیں وہ ثواب سے تو محروم نہ ہو جائے۔ تو اس لیے میرے عزیز، حتیٰ کہ انگریزوں نے بھی کتابوں میں تقسیم کیا ہے اور تعلیم اپنی تسلیم کیا ہے کہ بھئی ایسی کوئی قوم ہم نے نہیں دیکھی کہ جنہوں نے 5 لاکھ راویوں کے احوال ضبط کیے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔